السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم اتنا دل کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ یا اس کی برداشت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آزمائش ڈالتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان اس چیز کو اٹھانے کے قابل ہے، اس کی وسعت جتنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی اس پہ بوجھ ڈالتا ہے یا اتنی تکلیف ڈالتا ہے۔ یا اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس بارے میں اس بات کا مکلف نہیں ہوگا جو اس کی طاقت نہیں تھی، یا جو جتنی اس کی استطاعت تھی اتنے میں اس نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اتنے کا ہی سوال کرے گا۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے اس کے اگر مفہوم کو سمجھا جائے تو تسلی بھی ہے اور پوچھنے کی حد بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس بارے میں پوچھے گا۔ ایسی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا جس کا بوجھ انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالا، تو کبھی بھی کوئی تکلیف آئے، غم آئے، پریشانی آئے، فکریں ہوں یا کسی چیز کی کمی ہے زندگی میں یا کسی مشکل کی زیادتی ہے تو وہ زیادتی نہیں ہوگی، وہ اتنا ہی ہوگا جتنا ہم برداشت کرتے ہیں، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اسی کے اندر سے ہمارے سے سوال کیا جائے گا۔ ایسی ذمہ داریاں نہیں اللہ سبحانہ ڈالتا کہ جس کا ہم بوجھ نہ اٹھا سکیں، اور ایسی عبادات کو حکم نہیں دیتا جو ہمارے کرنے کے نہ ہوں یا جن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا جن پہ ہم عمل نہ کر سکتے ہوں۔ آزمائشیں آتی ہیں مگر اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو آزمائشیں دی ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس میں راضی رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے، اگر وہ مال ہے تو جتنا بھی ہے اس کے مطابق اجر ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نیت کیا ہوگی، کتنا خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کتنا مال لا کے دیا، حضرت عمر کے مقابلے میں یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا مال کتنا تھا یہ نہیں ہے، یہ تھا کہ سارا لا کے دیا۔ کتنا تھا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، سارا لا کے دیا یہ اہم ہے، جتنا تھا وہ لا کے دیا۔ چاہے ابو بکر صدیق کے پاس 2 پیالے ہوں یا 2 کوئی گلاس ہوں یا کوئی 2 زریں ہوں یا کوئی تلوار ایک ہو، کچھ بھی ہو، نمبر نہیں میٹر کرتا، یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ سارا جتنا اللہ نے ان کو دیا تھا انہوں نے وہ سارا لا کے دیا۔ اسی طرح سے اگر علم ہے، کتنا علم ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر یاد نہیں ہوتا قرآن پورا حفظ، اس کا حافظہ اتنا نہیں ہے تو اس کو کہیں گے کہ تم نے قرآن حفظ کیوں نہیں کیا، یا پھر یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنی اس کو صلاحیت دی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے کیا دیا، کیا عطا کیا ہے۔ اللہ کے عطا کیے میں سے ہم کتنا خوشی سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں اس کا مفہوم، کہ ہم اس کی جتنی نعمت ہے اس کے مطابق کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور وسعت سے زیادہ کا یہ مقابلہ دوسرے سے نہیں ہوگا کہ اگر ایک بندہ سخاوت کر رہا ہے بہت زیادہ ہو، اس کے پاس ہو سکتا ہے مال زیادہ ہو، مگر دوسرا یہ دیکھے کہ وہ سخی ہے اور اس کا اجر زیادہ ہوگا، میرا کم ہوگا، نہیں ہو سکتا اس کے پاس اگر 1 روٹی ہے تو اگر وہ 1 روٹی ہی دے دیتا ہے اپنی وسعت کے مطابق تو اس کا اجر اس کے برابر ہی لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے تقسیم اللہ کی کہ میں اپنے وقت، اپنی صحت، اپنے مال، اپنے حالات کے مطابق کتنا اللہ کی راہ میں دیتی ہوں۔ یہ ہے اصل میں کہ ہماری تکلیف میں، بیماری میں، ایوب علیہ السلام کے 18 سال جو بیماری میں رہے اور انہوں نے اس بیماری کو برداشت کیا، وہ برداشت کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیماری دی، اور اللہ نے اس میں چیک کیا کہ اس بیماری میں کیا کرتے ہیں۔ سلیم کا بچہ مر گیا اور انہوں نے اس بچے کے جنازے کو رات بھر برداشت کیا اور اپنی شوہر کی رضا کی خاطر خاموش رہی یا ان کی تسکین کی خاطر خاموش رہی، تو یہ عورت کا حوصلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اس آزمائش میں ڈالا
اور وہ عورت کامیاب ہی ہوئی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا برداشت کر سکتا ہے. اب یہ ہمارا ہے کہ ہم اس میں کتنی خوشی سے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. امن کے اندر، امن و امان کے اندر اور فتنوں کے اندر جو ہے کام کرنا یا دین پہ چلنا، اس میں بڑا فرق ہے. فتنوں میں تھوڑا بھی جو ہوگا نا وہ بہت کاؤنٹ کیا جائے گا، صحابہ کے برابر ہوگا. تو یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں اور کس طرح سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، ہمارے پاس توفیق ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس کی تو پوچھ ہوگی. جو چیز ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا. تو ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر سکتے ہیں اور کیا روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے دیے میں سے بہترین دینے والے بنے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.